Like, share and subscribes to my channel AMB Islamic Info Tube. امام بخاری کا نام سنا ہے نا؟ اللہ اکبر، رسول اللہ کی 6 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی امام بخاری، اللہ اکبر۔ اور آج امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف آج دنیا اسے چومتی ہے۔ ختم بخاری ہوتا ہے، یہ امام بخاری کی جمع کرتا ہے۔ امام بخاری سفر پہ جا رہے تھے اور امیر آدمی تھے، 6 لاکھ اشرفیاں اس زمانے میں آپ کے پاس تھے، یہ چھوٹا سرمایہ نہیں تھا، کشتی کا سفر تھا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ ان کے پاس 6 لاکھ اشرفیاں ہیں، اس نے سوچا عالمانہ وضع قطع ہے، پگڑی ہے، جبہ ہے، تو یہ اتنی اشرفیاں تو کسی تاجر کے پاس ہونی چاہیے، تو یہ ایک عالم کے پاس اتنی اشرفیاں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ چلو ایک طریقہ ہاتھ آ گیا، میں ذرا کوئی ہیلا کرتا ہوں اور یہ پیسے میں خود حاصل کر لوں۔ تو اس نے شور مچا دیا کہ میری 6 لاکھ اشرفیاں چوری ہو گئیں، کہ جب سب تلاشی لی جائے گی تو ان سے نکلیں گی تو لوگ کہیں گے بھئی تو ایک مولوی شخص ہے اور تیرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے، تو اشرفیاں مجھے مل جائیں گی۔ تو جب تلاشی شروع ہوئی تو امام بخاری کی تلاشی لی گئی تو ایک اشرفی بھی نہیں نکلی، کچھ بھی نہیں نکلا، سارا سامان ٹٹولا گیا، کچھ نہیں نکلا۔ خیر چلو، لوگوں نے اس کو کہا تو جھوٹا ہے، تو نے خام خواہ جو ہے وہ ایک مکر کیا ہے۔ وہ بھی بڑا پریشان تھا کہ اشرفیاں میں نے ان کے پاس دیکھی ہیں، گئی کدھر؟ خیر جب جہاز چلنے لگا تو آہستہ آہستہ امام صاحب کے قریب ہو گیا، امام بخاری سے پوچھنے لگا حضرت اشرفیاں تو تھیں آپ کے پاس، تو کدھر گئیں؟ فرمایا جب تم نے الزام لگایا نا، اور مجھے پتہ ہے کہ تم نے الزام کیوں لگایا ہے، میری وجہ دیکھ کے تم نے میرے سے ہتھیانا چاہا تھا، تو میں نے چپکے سے وہ اشرفیاں سمندر میں پھینک دی تھی۔ تو کہا حضرت اتنی زیادہ اشرفیاں اور سمندر میں پھینک دیں؟ کہا ہاں۔ کہا کیوں پھینکی؟ تو حضرت امام بخاری فرمانے لگے کہ اگرچہ وہ اشرفیاں میری تھیں، میری ملک تھی، اور تو نے اگرچہ یہ شور کیا تھا لیکن ایسے مجھ سے لے بھی نہیں سکتا تھا، لیکن ہو سکتا تھا کہ کوئی ایسا فیصلہ ہو جاتا اور اشرفیاں مجھے تجھے دینا پڑتی، یا کوئی آدھی آدھی کر لیتے یا کچھ ہوتا، تو اب میری وضع عالمانہ ہے اور میرے اوپر لگ جاتا الزام چوری کا، اگرچہ میں چور نہیں ہوں لیکن لگتا تو الزام، قیامت تک لوگ میری حدیثیں قبول نہ کرتے کہ اس پہ تو چوری کا الزام ہے۔ تو کہا میں نے اپنے کام کو محفوظ کرنے کے لیے اشرفیاں قربان کر دی، اتنی اشرفیاں صرف اپنے کردار کو بچانے کے لیے، اور ہم ٹگے کے لیے، چائے کی پیالی کے لیے دین بیچ دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں آج علماء کی قدر کیوں نہیں ہے؟ میاں قدر ہم نے خود بیچی ہے، ایک ہی چیز ہے، یا پیسے لے لیں گے یا قدر لے لیں گے۔ تو یہ ذمہ داری تھی ہماری کہ ہم انتہائی حساسیت کے ساتھ جو ہے اس دور کا ادراک کرتے اور حالات کو سمجھتے، اور جن لوگوں نے حالات کو سمجھ کے قدم اٹھائے ہیں وہ کامیاب اور بامراد ہوئے۔ اس لیے علماء کو بھی بہت زیادہ پھونک پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ایک ایک قدم پھونک کر کے رکھیں۔ اعلیٰ حضرت نے کتنی خوبصورت بات کی تھی اپنے زمانے میں، آپ نے علماء کو جو نصیحتیں کی اس میں ایک نصیحت کی، آپ نے کہا علماء لوگ تمہیں دیکھ کے دین کے قریب ہوتے ہیں اور تمہیں دیکھ کے دور بھی ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ اگر تم نے سنن غیر موقدہ کو چھوڑ دیا تو لوگ سنن موقدہ چھوڑ دیں گے، اور اگر تم نے سنن موقدہ کو چھوڑ دیا لوگ واجبات چھوڑ دیں گے، تم نے واجبات چھوڑ دیے تو لوگ فرائض چھوڑ دیں گے، اور اگر تم نے فرائض چھوڑ دیے تو لوگ کہیں دین نہ چھوڑ دیں۔ اور پھر کہا اے طبقہ علماء، تم نے اگر مکروہ تنزیہیہ کا ارتکاب کیا تو لوگ مکروہ تحریمیہ میں پڑ جائیں گے، اور اگر تم نے مکروہ تحریمیہ کا ارتکاب کیا لوگ حرام میں پڑ جائیں گے، تم نے اگر حرام کا ارتکاب کیا تو لوگ کفر میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے علماء کو آج کے دور میں نہیں، ہر دور میں اپنے کردار کو بڑا صاف رکھنا چاہیے۔ یہ اولاد کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، ساری رات اولاد جاگتی رہے اور جب نماز کا وقت آ جائے تو ماں کہتی ہے بیٹے سو جا، اب تو اذان کا وقت ہو گیا، حالانکہ چاہیے تھا کہ اب تو اٹھ جا، اب اذان کا وقت ہو گیا، لیکن ماں اس وقت اگر سلا دے
تو کیا یہ گوارا کرتی ہے کہ میرا بیٹا جہنم کی آگ میں جلے؟ ماں اپنی اولاد کو جگائے، اس سے ہمدردی یہ نہیں ہے کہ اب اس کو سونے دے، بیچارہ ساری رات جاگتا رہے۔ ساری رات جاگنے کا اسے حکم کس نے دیا تھا؟ فجر کے وقت جاگنے کا حکم ہے جب رحمت اللہ کی بٹ رہی ہے، تو اس کو بیدار کرے، اس کو جگائے۔ کڑکتی دھوپ ہے، آج کل موسم کتنا گرم ہے، تو اگر بچہ دھوپ پہ کھڑا ہو اور اس کے پاؤں جلس رہے ہوں تو ماں گوارا کرتی ہے، بھاگ کے اچک لے گی بچے کو کہ میں اسے دھوپ سے، تمازت سے، گرمی سے بچا لوں۔ تو کیا حشر کی کڑکتی دھوپ میں بیٹا پسینے میں شرابور ہو اور وہ پسینہ آگ سے بھی زیادہ گرم ہو تو کوئی ماں یہ گوارا کرتی ہے؟ یقیناً نہیں کرتی۔ تو نہیں کرتی تو اس کو اپنی اولاد کو 5 گانا نماز کا خوگر بنانا ہوگا۔ نماز کی توفیق اللہ سے مانگو۔ آج کے اس اجتماع میں یہی پیغام ہے اور یہی دعوت ہے اور یہی قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار نہیں، 20 بار نہیں، 100 بار نہیں، قرآن و حدیث کے اندر 750 مرتبہ نماز کا حکم آیا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، 1 مرتبہ کہہ دینا کیا کافی نہیں ہے؟ لیکن 750 مرتبہ تمہارے کریم رب نے تمہیں بار بار کہا ہے، تمہارے کریم رسول نے تمہیں بار بار کہا ہے کہ نماز پڑھو۔ تو اگر ہم اتنی بار سننے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ اور دوسری بات ہے کہ اتنی تاکید کی گئی ہے، اتنی تاکید کی گئی ہے، تو یہ کتنا بڑا جرم تھا نماز کا ترک کرنا کہ بار بار کہا گیا ہے۔ جب آگے سامنے آگ جل رہی ہو اور کوئی دوڑ کے چھلانگ لگانا چاہ رہا ہو تو پھر ماں کی ممتا اتنی ہوتی ہے کہ اس کو 100 بار بھی روکنا پڑے تو بچے کو روکتی ہے، اس لیے وہ جانتی ہے کہ آگے آگ ہے، اور اگر میں اس کو نہ روک پائی تو سیدھا آگ میں چھلانگ لگائے گا۔ اللہ ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، رسول اللہ ماں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، اس لیے 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار نہیں، 100 بار نہیں، 750 مرتبہ کہا کہ تمہاری نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے کے سامنے سے نہر گزرتی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ وہاں سے غسل کرتا ہو، صحابہ مجھے بتاؤ اس کے بدن پہ کوئی میل کچیل رہے گا؟ تو صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اس کے بدن پہ کوئی میل کچیل نہیں رہ سکتا جو دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے۔ فرمایا یہ 5 نمازوں کی مثال ہے، جو 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کے بدن پہ گناہوں کا میل نہیں رہتا ہے، اللہ اسے ستھرا کر دیتا ہے، اسے پاک کر دیتا ہے۔ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کا وقت، درمیان میں جتنا وقت ہے اس کے جتنے گناہ ہیں، دوسری نماز ان گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو عثمان سفر پہ جا رہے تھے، پت جھڑ کا موسم تھا، ایک درخت آیا جس کے پتے زرد ہو گئے تھے، تو حضرت سلمان فارسی نے شاخ پکڑی اور جھٹکا دیا، سارے پتے گر گئے۔ تو کہا، ابو عثمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ یہ میں نے کیوں کیا ہے؟ حضرت ابو عثمان نے کہا، میں نے نہیں پوچھا، آپ بتائیں آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، ایک دن میں رسول اللہ کے ساتھ تھا، سفر پہ تھا، ایسے ہی ایک درخت آیا جس کے پتے زرد ہو چکے تھے، حضور نے شاخ پکڑی، جنبش دی، جھٹکا دیا، پتے گر گئے۔ حضور نے مجھے دیکھا اور کہا، اے سلمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو میں نے کہا، بندہ نواز آپ بتا دیں آپ نے ایسا کیوں فرمایا ہے؟ فرمایا، سلمان جس طرح میں نے اس شاخ کو جنبش دی اور اس پر کوئی بھی پتا نہیں رہا، سارے گر گئے، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے بدن کے سارے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے میرا خیال ہے کہ آپ سارے لوگ نمازی ہوں گے، اور میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں جو تشریف لائی ہیں انہیں بھی 5 گانا نماز کا شعور اور توفیق نصیب ہوگی۔ آج ہم یہاں سے عزم کر کے جانا ہے کہ ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہماری اولادوں میں اگر بدقسمتی سے کوئی بے نمازی ہے تو آج عزم کر کے جائیں کہ وہ بے نمازی نہ رہے، اتنے زور سے تبلیغ کریں گے کہ وہ نماز پڑھنے پہ مجبور ہو جائیں۔ تو سونے سے قبل 5 انگلیاں بھی گن لو اور 5 نمازیں بھی گن لو۔ جو کہا گیا مجھے امید ہے کہ یقیناً یہ آپ کی روحوں تک اترا ہوگا، اور اگر بدقسمتی سے کوئی بے نمازی ہے تو آج کے بعد بے نمازی نہیں رہے گا۔ اور ہم اپنے ماحول میں اپنی اولاد سے اگر پیار کرتے ہیں اور حقیقی پیار ہے ہمیں، تو پھر ان کو 5 گانا نماز کا عادی بنانا ہوگا، اور ان کی Like, share and subscribes to my channel AMB Islamic Info Tube.